الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. ماہ ذی الحج کا آخری دن اور پورے سال کا آخری دن، اسلامی سال کا آخری دن، سیدنا فقی مقدم استاد العظم غوث الافراد سلطان الاولیاء والصالحین سیدنا محمد بن علی بعلوی رضی اللہ عنہ ونفعنا بہ کی ذات گرامی کے وصال کی طرف منسوب ہے، اور یہ دن سیدنا فقی المقدم کے عرس مبارک کی حیثیت سے منایا جاتا ہے. فاتحہ خوانی ہوتی ہے اور وغیرہ بہت ساری تقاریب اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے. سیدنا فقی المقدم کی ولایت کے تعلق سے سیدنا امام الحداد ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مقام پر اولیاء و صالحین کی ولایتیں جس مقام پر جا کر انتہا پہنچتی ہیں، اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، سیدنا فقی المقدم کی ذات اور آپ کی ولایت کا یہ معاملہ ہے کہ جس وقت آپ کی ولایت کی ابتدا ہوئی وہ اس مقام سے ہوئی جہاں پہ دوسرے اولیاء کی انتہا ہوتی ہے. یعنی کہ سیدنا فقی المقدم کی ولایت کی ابتدا ہی دیگر اولیاء کی مقام ولایت کی انتہا ہے. تو اب انتہائی ولایت سیدنا فقی المقدم کے بارے میں کسی کا کیا گمان جا سکتا ہے؟ اس کے یہ صرف سیدنا امام الحداد ہی نہیں، کئی بے شمار اولیاء و صالحین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سیدنا فقی المقدم کی ولایت اور غوثیت کا وہ مقام ہے کہ جس مقام پر کسی ولی کو آج تک بھی فائز نہیں کیا گیا. اس مقام پر کہ جہاں کا استغراق، جہاں کا انہماک، جہاں آپ کی قربت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جس مقام پر تھی، اس مقام پر کسی اور کی ولایت نہیں پہنچی. جس احوال سے آپ کو واقف کیا گیا وہ احوال کسی کو نہیں دیے گئے. جس احوال پر آپ کو باخبر کیا گیا اس پر کہ کوئی اور کو باخبر نہیں کیا گیا. جو انکشاف آپ کے اوپر کیا گیا وہ کسی اور ولی پر کبھی وہ انکشاف نہیں ہوگا. جو راز آپ کو عطا کیے گئے اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ آج تک کسی کو عطا نہیں کیے. سیدنا فقی المقدم کی ولایت پر اتفاق کرتے ہوئے سیدنا شیخ سعید بن عیسیٰ العمودی اور آپ کے وقت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء و صالحین نے اتفاق کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، باوجود اس کے کہ انہیں دیگر اولیاء و صالحین سے پہلے ہی سے ولایتیں مستفید ہو چکی تھی. حضرت سیدنا فقی المقدم رضی اللہ عنہ کی طرف حضرت سیدنا غوث الصمدانی قطب الربانی سیدنا الامام الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسن والحسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا خرقہ خلافت بذریعہ شیخ ابو مدین شعیب المغربی رضی اللہ عنہ بھیجا. حضرت سیدنا ابو مدین غوث المغربی نے سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ اور اپنے سلسلہ مغربیہ جو آپ کو امام غزالی سے حاصل ہوا تھا، اس سلسلہ جنیدیہ کی خلافت کا خرقہ خلافت اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سلسلہ قادریت کا خرقہ خلافت اور پھر دیگر بہت ساری برکتیں شیخ عبداللہ صالح المغربی کے ذریعے سے روانہ فرمائی، اور حضرت سیدنا فقی المقدم نے ان کو قبول کیا اور ان کا احترام کیا کہ یہ اکابر کی سندیں ہیں، اکابر کی اجازتیں اور ان کے خلافتیں اور ان کے خرقے ہیں. فرمایا کہ میں اپنے آبا و اجداد کی طریقت اور تصوف کو زیادہ ترجیح لیتا ہوں، اور کہا کہ میں اس سلسلے ولایت کے اندر میں ان کے طریق کو جس اعتبار سے
فوقیت دیتا ہوں اس کے اوپر کسی اور سلسلے کی تعلیمات کو فوقیت نہیں دیتا۔ ہاں، سب سلسلوں کی اجازتوں کا احترام ہے، ان کی تعلیمات کا احترام ہے اور انہیں یکجا جمع کرتا ہوں، لیکن ان تعلیمات کے اوپر میرے آباء و اجداد کی تعلیمات۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا فقی المقدم رضی اللہ عنہ کے حصے میں وہ خاصیت آپ کے حصے میں دی گئی کہ آپ سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کی طریقت کا ایک اصول مرتب نہ تھا، اس کو طریقت کی اور خانقاہ سلسلے کی شکل، سلسلے طریقت کی شکل نہیں دی گئی تھی۔ یہ کام بھی سیدنا فقی المقدم رضی اللہ عنہ کی ذات کے حوالے سے ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جس نے سلسلہ بعلویہ کی، طریقت بعلویہ کی بنیاد رکھی اور آپ کے ذریعے سے یہ طریقہ آگے پھیلا۔ حضرت سیدنا فقی المقدم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی، جیسا کہ آپ کے لقب سے ہی ظاہر ہے، فقیہ المقدم، فقیہ فقہا کا مقدم، یعنی کہ ان کا پیشوا، ان میں سب سے آگے پیشتر رہنے والا، یا ان کا امام۔ حضرت سیدنا فقیہ المقدم کو یہ لقب ہی اس لیے دیا گیا کہ اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات، اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ علماء کی ایک جماعت، جس میں سے ایک ان کا قائد بن کر، جماعت کا قائد بن کر ایک شخص، بہت بڑے عالم علماء کی جماعت آئی، آ کے ایک ہی مجلس میں 300 سوالات آپ سے کیے، اور ایسے پیچیدہ سوالات کیے کہ جس کے لیے بڑے بڑے علماء پریشان ہو جائیں، جن کے ماتھوں پر پسینہ آ جائے۔ لیکن سیدنا فقی المقدم رضی اللہ عنہ نے ایک ہی مجلس میں 300 کے 300 کا نہ صرف آسانی سے جواب دیا، سہل انداز سے جواب دیا، بلکہ اس کے اوپر ایسی دلائل قائم کیے کہ علماء مجبور ہوئے کہ ان سوالات کو ایک جا کتاب میں لکھے اور ہر جگہ ان کو پھیلاتے تھے اور اس کا شہرہ کرتے تھے۔ اس کی شہرت بہت سارے علماء کو پہنچی۔ تو اکابر نے جب وہ سوالات اور جوابات سنے اور پڑھے تو آپ کو سیدنا محمد بن علی بعلوی کو لقب فقیہ المقدم کہہ کر یاد کیا، اور تب سے آپ کا لقب فقیہ المقدم ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کا جب وصال مبارک ہوا، وصال مبارک کے وقت تریم کا زنبل قبرستان، اس کے اندر بعلوی سادات کی تدفین میں سب سے پہلے اگر کسی کی بعلوی سادات میں سے کسی کی مزار قائم ہوئی تو وہ فقیہ المقدم کی ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد میں سب تریم کے اس زنبل قبرستان میں نہیں، بلکہ دوسرے قبرستانوں میں اور دوسرے علاقوں میں مدفون ہیں، ان کی مزارات دوسری جگہ واقع ہیں، لیکن اس زنبل کے قبرستان میں بعلوی سادات میں سب سے پہلے اس سادات کے فقیہ اور امام کے جو یہاں پہ جن کی تدفین ہوئی، جن کی یہ آرام گاہ بنی، وہ محمد بن علی بعلوی ہیں۔ اور چونکہ یہ سب جتنے مزارات آج آپ دیکھیں وہاں پہ ہزارہا کی تعداد سادات بعلوی آرام کر رہے ہیں اور اکابر اولیاء صالحین آرام کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کی مزارات میں سب سے مقدم چونکہ فقیہ المقدم کی مزار ہے، اسی لیے بھی فقیہ المقدم کو فقیہ المقدم گئے کہ ان کی ایسا فقیہ جو مزارات میں بھی سب پر مقدم ہے۔ یہاں پہ حضرت سیدنا فقیہ المقدم کا وصال ذی الحج کے آخری تاریخ کو ہوا۔ وہ تاریخ کون سی تھی اس کا تو جو ہے نا خلاصہ نہیں ملتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ یا تو 29 تھی یا 30 تاریخ تھی ذی الحج کی، اور آپ نے اس دن داعی اجل کو لبیک کہا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن جسمانی طور پر وصال تو فرما چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء و صالحین کو ایسی حیات جاویدانی عطا فرمائی کہ بعد از وصال بھی حضرت سیدنا فقیہ المقدم کا قول ہے کہ جو ان کی مزار پر آتا ہے یا جو انہیں یاد کرتا ہے
وہ ان کی امداد کو پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی اولاد میں بھی یہی کرامات اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور وہ بھی اس قوم و ملت کے امداد رس بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر خطے میں کام لیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا فقی مقدم کی برکات اور آپ کی انوار، آپ کے علوم سے اللہ تعالیٰ سب کو استفادہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طریقت اور آپ کی بتائے ہوئے نہج کو قائم رکھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آل امجاد سادات بعلویہ محفوظ رکھے، ان کے اکابرین کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرم کو، ان کے فیضان کو اللہ تعالیٰ ہر قوم و ملت میں فیضان سیدنا فقی مقدم کے طور پر عام، جاری اور ساری فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔